والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعزنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ عادیات. سورہ عادیات پر گفتگو مکمل ہوگی لیکن مختصر ہوگی، کیونکہ آج ہمیں اور بھی دوسرے انداز کی باتیں بھی سننا ضروری ہے. سورہ عادیات کا اگر عنوان بنایا جائے آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ کے ذہن کو منتقل کرنے کے لیے تو سورت کا عنوان ہوگا رب کا ناشکرہ کون. رب کا ناشکرہ کون، ناشکری کیا چیز ہے. اس عنوان سے اب اس سورت کو آپ سنیں اور دیکھیں. سورت کا نام عادیات ہے، پہلی ہی آیت میں لفظ عادیات آیا ہے، اور عادیات کے معنی یہ چونکہ بنا ہے عدون سے، جس کے معنی آتے ہیں تیز دوڑنا، تجاوز کرنا. اور شروع میں جو واو آیا ہے یہ قسم کے معنی میں ہے. آپ بارہا سن چکے ہیں واو شروع میں قسم کے لیے آتا ہے. تو عادیات تیز دوڑنا، اور ذبحن کے معنی آتے ہیں تیز دوڑنے کے بعد جب ہانپتے ہیں تو ایک قسم کی آواز نکلتی ہے. اور خاص طور سے جب گھوڑا دوڑ کے تھک جاتا ہے تو اس کے سانس میں جو آواز آتی ہے ہانپنے کے ساتھ ساتھ اس کو ذبحن سے تشبیہ دیا ہے. اس میں صورت میں گھوڑے کا لفظ نہیں ہے، فرس کا لفظ نہیں ہے، لیکن جو صفات بتائے گئے ہیں وہ سارے صفات چسپاں ہوتے ہیں گھوڑے پر. اس لیے جمہور مفسرین نے یہاں پر جن کے تذکرے یہاں ہوئے ہیں اس سے مراد گھوڑا ہی لیا ہے. تو قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر. والعادیات قسم ہے تیز دوڑنے والوں کی، ذبحن ہانپ کر. جب گھوڑا تیز دوڑتے دوڑتے تھک جاتا ہے تو اس کی سانس میں جو آواز آتی ہے وہ ذبحن ہے. آپ کہتے ہیں میرا دم چڑھ رہا ہے، دوڑتے دوڑتے تھک جاؤں، تو جس کو آپ دم چڑھنا کہتے ہیں وہ گھوڑے کے لیے ذبحن ہے. گھوڑے کا دم تو نہیں چڑھتا لیکن اس کے دم میں یہ آواز پیدا ہو جاتی ہے. اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھوڑے کو ایسا وفادار بنایا ہے کہ اپنے مالک کے ایر لگانے سے اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اس کی سانس میں ایک قسم کی آواز پیدا ہو جاتی ہے. یہ کس مالک کا وفادار ہے؟ جو مالک مجازی ہے، حقیقی مالک نہیں ہے. اس مالک نے گھوڑے کو پیدا نہیں کیا. اس گھوڑے کی پیدائش اس مالک کے ہاتھوں نہیں ہے، یہ تو مجازی مالک ہے. گھوڑا پیدا کرنے والا دوسرا ہے، گھوڑے کی گھاس پیدا کرنے والا دوسرا ہے، گھوڑے کو پانی پیدا کر کے دینے والا دوسرا ہے. یہ تو مجازی مالک صرف سامنے لا کے رکھ دے کر خوش ہے، صرف لا کر رکھ دیتا ہے، چنا رکھ دیا، گھاس رکھ دیا، پانی پیش کر دیا. اس مالک مجازی کا حکم وہ اتنا مانتا ہے کہ تیز دوڑتے دوڑتے اس کی سانس پھولنے لگتی ہے. ہم بھی کبھی اپنے مالک حقیقی کے نام پر ایسا دوڑے ہیں آج تک؟ سوچو، دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو. یہ سورت مدنی ہے یا مکی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ یہ مکی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی فرماتے ہیں، لیکن مضمون مکی مدنی ہونے پر موقوف نہیں ہے، مضمون تو اپنی جگہ پر واضح ہے. مالک مجازی کے ایر لگانے پہ یہ گھوڑا اتنا دوڑتا ہے کہ سانس میں اس کے ایک آواز پیدا ہو گئی ہے. گھوڑا پیدا نہیں کیا اس نے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. سورہ یاسین میں پڑھا آپ نے آیت، سورہ یاسین پڑھا کرو، اس میں یہ آیت ملے گی آپ کو. ہاں، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے جس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے یہ انسان اس کے مالک بن بیٹھے. کہتے ہیں ہم گھوڑے کے مالک ہیں، ہم گھر کے مالک ہیں، ہم زمین کے مالک ہیں، ہم باغات کے مالک ہیں. پیدا کس نے کیا؟ اولم یروا انا خلقنا لهم، ہم نے ان کے لیے پیدا کیا انعام، چوپائے، گھوڑے کی شکل میں، اونٹ کی شکل میں. فهم لها مالکون، یہ لوگ مالک بن بیٹھے. ٹھیک ہے، یہ مالکیت تمہاری ہے لیکن مجازی ہے. حقیقی مالک کون؟ اللہ. یہ ذہن میں رکھ کے چلو. فالموریات قدحن، فالموریات، فا مانے تو، فا جس کے مانے تو. یہ دو ناؤن کے بیچ میں کنجکشن ہے، ترتیب کو بیان کرتا ہے. واو جمع کرتا ہے اور فا ترتیب بیان کرتا ہے. تیز دوڑنا، دوڑتے دوڑتے پھر کیا ہوتا ہے؟ فالموریات، موریات الاؤن سے بنا ہے جس کے معنی رگڑ سے آگ پیدا کرنا. پہلے دیا سلائی نہیں تھی تو چخماق پتھر کو رگڑتے تھے، ان پتھروں کی رگڑ سے ایک قسم سے آگ نکلتی تھی، اس کو کیچ کر لیتے تھے روئی وغیرہ رکھ کر کے. اس کے بعد دیا سلائی کی رگڑ آئی، دیا سلائی کی رگڑ سے آگ کو کیچ کر لیتے. اس کے بعد لائٹر آیا، اس سے کیچ کر لیتے. اس سے پہلے کیا تھا؟ تو یہ گھوڑا جب تیز دوڑتا تھا قدحن، قدحن کے معنی اس کے پاؤں میں لوہے کی نال ہوتی ہے. وہ نال کیوں لگائی جاتی ہے؟ کہ چلتے چلتے گھس جاتی ہے، چلتے چلتے گھس جاتی ہے تو سپورٹ کے واسطے وہ نال لگائی جاتی ہے. جب وہ نال کسی پتھر سے ٹکراتی ہے تو اس میں آگ کی چنگاری نکلتی ہے، وہ ہے موریات. اپنے پاؤں کی رگڑ سے، اپنے پاؤں کی تیزی سے چخماق کی طرح آگ نکالنے والے گھوڑوں کی قسم. یہ بھی اشارہ ہے مالک کے حکم پہ کیا بھاگا. سرپٹ گھوڑا اتنی تیز بھاگا ہے کہ اس کے پاؤں سے آگ نکلتی. کس کے حکم سے بھاگا ہے؟ یہ اپنے مالک مجازی کے حکم سے بھاگا ہے. فالموریات، موریات بنا ہے الاؤن سے جس کے معنی آگ روشن کرنا، اور قدحن کے معنی پاؤں کی جھاڑ سے، پاؤں کی رگڑ سے. پتھر کے رگڑتے آگ نکلتی ہے. تو دو صفتیں ہو گئی. دوڑنا، اتنا ہانپنا کہ ہانپنے میں آواز پیدا ہو، اتنا تیز چلنا کہ پاؤں کی رگڑ سے آگ نکل پڑے. فالمغیرات صبحا، پس مغیرات، اغار کے معنی الغار، اردو میں الغار بولتے ہیں، اغار نہیں بولتے، مطلب یہ الغار آیا وہیں سے. فالمغیرات الغار، اور حملہ کرتے ہیں کب؟ صبح. صبح تو معلوم، اٹھتے ہوں گے صبح، صبح معلوم ہوگی، اور صبح سوتے ہوں گے صبح کیا معلوم؟ دن نکلنے کے بعد صبح معلوم ہے آپ کو. سنا ہے فجر میں بہت کم لوگ آتے ہیں. وہ کم کیوں آتے ہیں؟ یا تو گھر میں پڑھ لیتے ہوں کہ ہمارا گمان یہی ہے، اور یا تو پھر صبح دیکھ رہے ہیں وہ لوگ. صبح صبح صبح
صبح صبح یلغار کرتا ہے، سب لوگ آرام کرتے ہیں، یہ مالک کے حکم پہ حملے میں سے جاتا ہے، آگے رہتا ہے۔ تو 3 صفتیں ہو گئی، قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، اور قسم ہے اپنے پاؤں کی رگڑ سے آگ پیدا کرنے والے گھوڑوں کی، اور قسم ہے صبح صبح یلغار کرنے والے گھوڑوں کی۔ فاثرنا به نقعا، فا کے معنی تو، اثرنا ظاہر ہوا، کیا ظاہر ہوا؟ بھی ان کے تیز چلنے کی وجہ سے، یہ با کیا ہے؟ سببیہ ہے، ریزن کو بیان کرتا ہے۔ بھی ان کے پیروں کے تیز چلنے سے ظاہر ہوا کیا؟ نقعن، غبار، دھول۔ جب تیز گھوڑے چلتے ہیں تو نظر نہیں آتا ہے کہ کتنے گھوڑے ہیں، کتنے گھوڑ سوار ہیں، قافلہ نظر نہیں آتا، دھول میں چھپ جاتا ہے۔ اور خاص طور سے صبح کے موقع پر دھول تو نہیں اڑ سکتی کیونکہ شبنم نے آگے دبا رکھا ہے، پھر بھی اتنا تیز چلتے ہیں کہ صبح صبح بھی ان کے پاؤں کی تیزی سے دھول اتنی اڑتی ہے کہ غبار میں اٹ جاتے ہیں۔ فاثرنا به نقعا، ظاہر ہوتا ہے آگ کے پیروں کے ذریعے سے کیا؟ غبار۔ تو پیروں سے غبار ظاہر کرنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فوسطنا به جماع، فا کے معنی پھر تو کیا ہوا؟ وسطنا۔ وسط اردو میں استعمال ہے، وسط، وسط کہتے ہیں بیچ کو، متوسط کہتے ہیں بیچ والا طبقہ، نہ غریب ہے نہ مالدار ہے، متمول ہے تو مالدار، اور غریب ہے تو فقیر، اور بیچ میں ہے تو متوسط، متوسط خاندان ہے، متوسط آدمی۔ تو وسط کے معنی بیچ کے آتے ہیں، صلاۃ الوسطی بیچ کی نماز، جس کو عصر کی نماز کہا جاتا ہے۔ فوسطنا، بیچ میں گھس جاتے ہیں اپنے آپ کو لے کر، کہاں؟ جمعاً، لشکر کے، جمعاً کے معنی جمعیت، فوج، لشکر، جس سے مقابلہ کرنا ہے اس کے بیچ میں گھس جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پل جانا۔ اگر خواہی سلامت بر کنارہ، سلامتی کہاں ہے؟ کنارے ہے، اور بیچ میں گھس گئے تو ہاں، بیچ میں گھس گئے تو جان کے کھیلنے کی بات آ گئی، اب بچے بچانے کا ماحول نہیں رہتا ہے۔ گن ڈالو کتنی صفتیں آئیں؟ تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، پیروں سے آگ نکالنے والے گھوڑوں کی قسم، صبح صبح حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم، تیز چل کر غبار اڑانے والے گھوڑوں کی قسم، اور لشکر کے بیچ میں گھس جانے والے گھوڑوں کی قسم۔ 5 کسی صفت میں کبھی غور کیا آپ نے؟ آج دنیا کہتی ہے کتے وفادار ہوتے ہیں، کتوں کا زمانہ ہے یہ۔ ایک صاحب کے کتوں کا حال سنا ہے، مہینے میں 1 لاکھ روپیہ ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہ کیسے کھانے کھلاتے ہیں، کیسے صابن استعمال کرتے ہیں، AC میں ان کو رکھتے ہیں۔ کتوں کا زمانہ ہے یہ، کتوں کی وفاداری لوگ جانتے ہیں، لیکن حیات الحیوان امام ترمذی کی کتاب ہے، 3 جلدوں میں سارے حیوانات کے خواص لکھے ہیں، گھوڑے سے زیادہ وفادار تلاش کرنے سے نہیں ملے گا آپ کو۔ لیکن تم نے گھوڑے کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہم کو لوگوں نے چکما دے کر گھوڑا چھین لیا ہے۔ گھوڑے کی پیشانی میں خیر رکھ دیا ہے قیامت تک کے واسطے، والخیل فی معصیت الخیر، الخیر فی معصیت الخیر، خیر کہاں ہے؟ گھوڑے کی پیشانی میں، کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک کے واسطے۔ لیکن ہم انہیں چنا کہاں سے کھلائیں گے؟ ہمارے پاس چنا 38 روپے کلو ہو گیا ہے، دال کہاں سے کھلائیں گے؟ دال مانگی، چنا مانگا، گھاس مانگی، کتے کو کیا ہے؟ چیزیں پھر تو کھا لیتا، مگر وفادار نہیں ہو سکتا۔ وفادار وہ کتا ہے جو لاکھوں روپے کھاتا ہے، آج بڑے بڑے لوگ لاکھوں روپے کھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی صفت میں کہیں بھی قسم نہیں کھایا، گھوڑے کی صفت میں قسم کھایا ہے، کتے کی صفت میں قسم نہیں کھایا۔ گھوڑے کی پیشانی میں خیر ہے، جنگ بدر میں گھوڑے، جنگ بحر میں گھوڑے، غزوہ احزاب میں گھوڑے، ہر جنگ میں گھوڑے، اور آج بھی گھوڑوں کے بغیر قبضہ نہیں ہو پاتا۔ آج بھی جن مقامات پر گاڑیاں نہیں چلتی ہیں گھوڑے چڑھتے، ان گھوڑوں کی اللہ نے قسم کھا کے فرمایا۔ اب جواب قسم سن لو، دل پہ ہاتھ رکھ کے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، اللہ نے ایسا کیوں کہا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا، کیونکہ یہ گھوڑا بے شعور انسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں اشرف المخلوقات انسان ہے، اللہ نے کہا کرما بنی آدم، ہم نے تم کو نوازا، اور یہ گھوڑے کے بارے میں ہے کہ وہ تمہارے ماتحت ہے، تم اس کے مالک ہو، تمہارا وہ مملوک ہے، تم اعلیٰ ترین چیزیں کھاتے ہو، تم تو مرکبات کھاتے ہو، بیچارہ مفرد کھاتا ہے، کبھی گھاس کبھی چنا، تم تو چنے کے ساتھ ایسے ایسے آئٹم بناتے ہو جو سب مرکبات ہیں۔ تم کو تو اللہ نے خود پیدا کیا، معدوم تھے، موجود کیا، نہیں تھے، اب ہیں، تم کو حقیر قطرے سے اعلیٰ و اشرف بنایا، تم اللہ کی طرف سے مرکبات کھاتے ہو۔ روئے زمین پر تم سے حسین کسی کو پیدا نہیں کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم بہترین سانچہ اور صورت کشی، بہترین شکل بنایا۔ تم پر اللہ کے اتنے انعامات ہیں کہ تم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ کیا تم اپنے مالک حقیقی کے واسطے کبھی اتنی کوشش کی ہے زندگی میں جتنا یہ گھوڑا اپنے مالک کے واسطے محنت کرتا ہے؟ جنگ میں گھس جاتا ہے جہاں بچنے کا چانس نہیں ہوتا، تیر و تلوار تبر نے دو خنجر برسیں، بجلیاں چرخ سے اور کوہ سے پتھر برسیں، ختم ہو جائے ہر ایک رنج مصیبت مجھ پر، میرے ایمان میں جنبش ہو تو لعنت مجھ پر۔ یہ گھوڑا بتاتا ہے، گھوڑا وفادار گھوڑے، تو وفادار گھوڑے کی صفات کو اللہ نے پیش کیا ہے اور قسم کھایا ہے ان کے وفاداری کی، ان کے ہانپنے کی، ان کے دوڑنے کی، ان کے غبار اڑانے کی، ان کے لشکر میں گھس جانے کی، ان کی دلیری کی قسم کھایا اللہ نے، اور کہا یہ گھوڑا اپنے مالک مجازی سے اتنا لگاؤ رکھتا ہے کہ ان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان پیش کر لیتا ہے۔ اگر ایسا تم سے مطالبہ کیا جائے تو تم تو کھڑکیاں بند کر لو گے، گھر کے دروازے بند کر لو گے، تم اپنی جان لے کر کب کھڑے ہوگے؟ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو سمجھ لو کہ تم اپنے حقیقی مالک کی آواز پر لبیک کہنے کے بجائے بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ ان الانسان، بے شک انسان، لربہ، اپنے رب کا، لکنود، ناشکرا ہے۔ ناشکرا پن کسے کہتے ہیں؟ ناشکری کیا چیز ہے؟ کلے پیٹنا، معافی مانگنا جس طرح نہیں ہے، ویسے زبان سے شکر ہے بولتے رہنا شکر نہیں ہے۔ گھر میں ٹی وی چلتا ہے، اوپر لکھا ہاتھ من فضل ربی، یہ شکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں کے ساتھ کیا لکھیں گے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بلڈنگ پہ لکھا ہوا ہے، اندر صاف چل رہا ہے۔ تو ناشکری کسے کہتے ہیں؟ حسن بصری فرماتے ہیں، حسن بصری بڑے بزرگ گزرے ہیں، تابعی ہیں، ماہر ہیں ان لوگ کے، فرماتے ہیں مصیبتوں پر تو مصیبتیں یاد رکھتا ہے بندہ اور نعمتیں یاد نہیں رکھتا۔ ایک بار بیمار ہو گیا تو بولتا ہے مایوسی، شکوہ، ہمیشہ تندرست رہا، یہ تندرستی کی نعمت یاد نہیں آتی، بیمار پڑ گیا بیماری یاد آتی، تو معصیت مصیبت یاد آتی ہے، نعمتیں یاد نہیں آتی ہیں، یعنی تکلیف ہوتے ہی واویلا شروع کر دیتا ہے، اور نعمتیں سانس لیتا ہے، دیتا ہے، پانی پیتا ہے، ایک آنٹ کے واسطے بھی اللہ کی توجہ ہٹ جائے تو کھانے پینے کا جو نظام ہے درہم برہم ہے، کھاتا ہے ایک ہی راستے سے، پیتا ہے لیکن فضلہ خارج کرتے ہیں بکریم 2 راستوں سے، اور جو ضرورت ہے اسے جسم کو حوالے کر دیتے ہیں، جگر اپنا کام کرتا ہے، معدہ اپنا کام کرتا ہے، یہ سب خدا کے حکم کے تابع کام کرتے ہیں۔ ابو بکر وراق کہتے ہیں کہ معصیت
اور نعمت نہیں. وہ فرماتے ہیں نعمت کو نعمت دینے والے کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا ناشکری ہے. آنکھ جس نے دی ہے، قلب جس نے دیا ہے، اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا یہ ناشکری ہے. دل دیا ہے حق نے تمہیں عشق بونے کے لیے، آنکھ دی ہے رب نے ساری عمر رونے کے لیے. تو اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنا یہ آنکھ کا مقصد ہے. ایوب روتے رہے، حضرت یعقوب روتے رہے، آنکھیں سفید ہو گئی. تاریخ شاہد ہے قرآن کریم کا بیان ہے. وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. یعقوب روتے رہے تو صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. کیا نے تیرے ہجرے میں محبوب کیا. اللہ کی یاد میں، فراق میں آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ متوجہ ہو کر اپنے دل سے اہتمام کرے میرے مالک سے ملاقات کب ہوگی، میرا حقیقی مالک کے قدموں پر میں کب جانے کا موقع پاتا ہوں. انسان ناشکرا ہے، اس واسطے نعمتوں کو اللہ کی معصیت میں استعمال کرتا ہے. مال نعمت ہے، معصیت میں استعمال کرتا ہے. اولاد نعمت ہے، معصیت میں استعمال کرتا ہے. کیا کیا نعمتیں ہیں، گننا چاہے تو گن نہیں سکتے. ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے. یہ ابو بکر واسطی کی روایت ہے. ترمذی فرماتے ہیں نعمت کو یاد رکھتا ہے فخر کرنے کے لیے، لیکن نعمت دینے والے منعم کو یاد نہیں رکھتا. 4 کاریں ہیں، فخر کرتا ہے 4 کاریں کس نے دی ہیں کبھی یاد نہیں کرتا. 9 بیٹے ہیں، ان پر تو کان رکھا ہوتا ہے کہ میرے 9 بیٹے ہیں، لیکن بیٹا دینے والا منعم حقیقی کبھی یاد نہیں آتا. تو نعمتوں پر فخر کرنا اور منعم کو یاد نہ کرنا، فراموش کر دینا یہ ناشکری ہے. نعمت دینے والے کی نعمت کو بتا کر دینا، مجھے اللہ نے یہ کام دیا، مجھے اللہ نے یہ دیا، مجھے اللہ نے یہ دیا. دینے والے کا تذکرہ ہر نعمت کے ساتھ ہونا چاہیے. تو 3 باتیں ہو گئیں. اب یہ تینوں باتیں دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے بندے کے بیچ میں آپ خود سوچو اس میں ہم کہاں پڑھ رہے ہیں، ہمارا موقف کہاں ہے. نعمت کو معصیت میں استعمال کرتے ہیں، مصیبتوں کو یاد رکھتے ہیں، نعمتوں کو یاد نہیں رکھتے ہیں. نعمتیں یاد آتی ہیں تو نعمت دینے والے کو فراموش کر دیتے ہیں. ہم کس پوزیشن میں ہیں اپنا حال فیصلہ کر لو. اسی پر فرمایا اللہ نے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. بمقابلہ گھوڑے کی، گھوڑا شکر گزار ہے، وفادار ہے، انسان ناشکر. عربی زبان کے لحاظ سے تھوڑا سا یہاں ہمارے ان بزرگوں کی خدمت میں جو واقعی زندگی بھر اللہ کی بندگی میں لگے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں، آدم کے زمانے سے انبیاء کرام ہمیشہ اطاعت میں، بڑے بڑے اولیاء اللہ ہمیشہ اطاعت میں، ائمہ اربعہ اطاعت میں، خلفائے راشدین اطاعت میں، بزرگان دین اطاعت میں. کیا یہ سب ناشکرے ہیں؟ ان سب کو بچانے کے لیے اللہ نے خود کہا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شاکر قلیل ہیں. سب کے سب ناشکر نہیں ہیں. اسی واسطے آخر میں فرمایا مفسرین نے یہاں پر الانسان میں جو الف لام ہے یہ آل کے معنی میں نہیں ہے بلکہ بعض کے معنی میں ہے. بعض انسان ناشکرے ہیں، یعنی کافر انسان ناشکرے ہیں اور فاسق انسان ناشکرے ہیں. جو مومن ہے وہ تو شاکر ہے. لیکن اگر یہ صفت جو کافروں کی ہے ناشکری والی، خدا نہ خواستہ 100 بار خدا نہ خواستہ کسی مومن میں آ گئی تو قابل افسوس ہے، قابل اصلاح ہے. یہ صفات مومن کے نہیں ہے، یہ صفات کافر کے ہیں، فاسق کے ہیں، منکر کے ہیں، بے دین کے ہیں. لیکن جو بندے مومن ہو کر، مسلم ہو کر، سید ہو کر اور بہترین عاشق رسول ہو کر اگر ان کی طبیعت میں کہیں ناشکری آ رہی ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. فوراً توبہ کر کے اصلاح کرنا چاہیے کہ آئندہ آئے میرے پروردگار میں کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرتا. اسی واسطے اللہ نے خود سکھلایا ہے، حضرت سلیمان کی دعا میں سکھلایا ہے، اور دوسری جگہ سورہ احقاف پر 26 میں سکھلایا ہے رب اعوذنی ان اشکر، اے میرے رب مجھ کو آپ توفیق دیجیے، میری قسمت میں رکھ دیجیے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں. کون کہتے ہیں یہ؟ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں. پیغمبر ہو کر اللہ سے تمنا کرتے ہیں کہ میری قسمت میں آپ رکھ دیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ادا ہو سکتا. رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وانا اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي. یہ سورہ احقاف میں ہے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، سورہ نمل میں ہے. وہ دعا سلیمان کی ہے، یہ دعا دیگر پیغمبروں کی ہے. آپ بھی اللہ سے توفیق کی بھیک مانگیے کہ اللہ میری قسمت میں کر دیجیے کہ میں آپ کی نعمتوں کی شکر گزاری کروں. میری صحت نعمت ہے، میری اولاد نعمت ہے، میرا مال نعمت ہے، میرے ماں باپ نعمت ہے بھائی نعمت. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کی شکر گزاری پہ آمادہ ہو جاؤں. جب تک رب کریم توفیق نہ دے تب تک آپ کیا کر سکتے ہیں. ان سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ، ان کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. تو سب ناشکر نہیں ہیں، کافر ناشکر ہیں. قلیل من عبادی الشکور، شاکر بندے تھوڑے ہیں. ان تھوڑے شاکر بندوں میں ہمارا بھی نام آنا چاہیے. کیوں بھائی آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ ہاں تو پھر آنا چاہیے تو ہمیں کچھ محنت بھی کرنا چاہیے، توفیق اللہ سے مانگنا چاہیے. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم. صحابہ کی طرح عظمت ایسے نہیں ملتی. صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، شادی کی ہیں، ہجرت کی ہے، ترک وطن کیا ہے، اپنی جائیداد کو قربانی دی ہے، تب وہ مقام حاصل ہوا ہے. اور ہم خواہشوں پر چلتے رہیں گے تو یہ مقام ہم کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے. سب سے زیادہ اہم یہی چیز سنانے کی ہے آپ کو کہ گھوڑا وفادار انسان ہے. گھوڑا وفادار ہے انسان کا، حقیقی نہیں مجازی مالک کا. اور ہم بھی اپنے مالک کے حقیقی وفادار بن جائیں، یہ اللہ کی توفیق پر موقوف ہے. کتنے لوگ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں مگر ان کا حکم نہیں مانتے. حکم نہ ماننا یہ محبت ہے. جب ہمیں اپنے رسول سے محبت ہے تو رسول کا حکم نہ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب؟ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا غلام ہو جاتا ہے، اس کی ہر بات اس کے آنکھوں پر بصر و چشم قبول کرتا ہے. ہم کیسے آپ چاہنے والے ہیں کہ اپنے محبوب کا حکم ٹھکرا دیتے ہیں، اپنی خواہش مقدم کرتے ہیں، معاشرے میں جو چل رہا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ رسول کا حکم ٹھکرا دیتے ہیں. شاعر بڑے افسوس سے کہتا ہے تعصی اللہ وانت تظہر حبہ هذا الامر فی الفعال بدیع. تو اپنے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. میری دنیا میں، میری زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ ایک چاہنے والا اپنے محبوب کی بغاوت کرتا ہے. پہلا واقعہ ہے. لو كان حبك صادقا لا تعته ان المحب لمن يحب مطيع. اگر تیری محبت سچی ہوتی تو جس سے محبت کا دم بھرتا ہے اس کی اطاعت کرتا، کیونکہ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی نقل کرتا ہے. اپنا چہرہ دیکھو، اپنا حلیہ دیکھو، اپنا کھانا دیکھو، اپنا لباس دیکھو، اپنی وضاحت دیکھو اور دیکھو نبی اللہ کیسے تھے، اللہ کے انبیاء کیسے تھے، اللہ کے اولیاء کیسے تھے. ان کی صورتیں اپناؤ، ان کا لباس اپناؤ، ان کی کتاب اپناؤ، ان کا طریقہ اپناؤ، ان کی محبت اپناؤ اور ان کی وہ فکر آخرت اپناؤ کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اگر دنیا کی حیثیت مکھر کے پر کے برابر ہوتی تو قارون کو، فرعون کو اللہ عطا نہ فرماتے. تو باغی تھے، سرکش تھے، دھسائے گئے، غرق کیے گئے، آگ میں داخل کیے گئے. اللہ نے اپنے انبیاء کو بتایا ہے کہ یہ میرے محبوبین کی لسٹ ہے، یہ میرے چاہنے والوں کی ہے، ان کی نقل ہمیں کرنا ہے، ان کی روش اپنانا ہے، تب جا کر ہم شاکر بندوں میں شامل ہو سکیں گے. ہمارا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اس طرح سے جب بات دل میں آتی ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے کیا واقعی ناشکری ہو رہی ہے؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سچ سچ بولو اللہ کے گھر میں. تو ضمیر کی آواز پر
آپ آواز دیں گے تو ہاں واقعی ناشکری ہو رہی ہے، آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہیں، کان غلط استعمال ہو رہا ہے، مال غلط استعمال ہو رہا ہے، اولاد غلط استعمال ہو رہی ہے، مسجدیں بھی غلط استعمال ہو رہی ہیں. یاد رکھ لو کان کھول کے، جو حضور نے نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا، جو حضور نے کیا ہے ہمیں وہی کرنا. ہر چیز کا استعمال ویسا کرو جیسا اللہ کے رسول نے کر کے بتایا. اس پر جب بندہ اپنے دل میں اعتراف کرتا ہے کہ واقعی اب تک قصور ہو رہا تھا، رب کریم فرماتے ہیں انا وانه على ذلك لشهید، اور بے شک اس بات پر یہ انسان خود گواہ ہے. لشہید شاہد کے معنی حاضر، اس کا دل خود حاضر ہے اس بات پر کہ ہاں ناشکراپنا ہم سے ہو رہا ہے. وانه على ذلك لشہید، اور بے شک وہ اس بات پر خود گواہ ہے کہ ہم سے ناقدری ہوئی. قرآن کی قدر جیسا کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا، احادیث کی قدر نہیں کیا، اللہ کی قدر نہیں کیا. اللہ خود فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر نہیں کیا لوگوں نے جیسا اس کی قدر تھا، اس کا حق تھا. اس اعتراف کی بات اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا پیش ہے؟ ہم نے پیدا کیا، یہ ہم کو واقف نہیں، ہم سے ملاقات نہیں، ہم نے پیدا کیا، رسولوں کو بھیجا، نعمتیں دی، کتاب بھیجا، پھر ناشکرا کیسے ہو گیا؟ جیسے ایک باپ حیران ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کیسا بیٹا نہیں معلوم، میں ایسا اور یہ بیٹا ایسا کیسا ہو گیا؟ یہ سمجھ میں جب نہیں آتا تو فکر مند ہو کے بیٹھتا ہے. رب کریم فرماتے ہیں انسان کے ناشکرا ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے. یہ مال ہے اس کو لے لیے پھرتا ہے، دن بھر مسجد نہیں آیا کیوں؟ مال کے چکر میں. تہجد نہیں اٹھا مال کے چکر میں. زکات نہیں دیا مال کی محبت میں. حج کرنے اب تک نہیں دیا مال کی محبت میں. حقداروں کا حق نہیں دیا مال کی محبت میں. ورثہ کو محروم کر دیا مال کی محبت میں. اما بابا کو نکال دیا گھر سے محبت مال کی. اتنی غالب مال کی محبت. سارا مرض یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کم ہے، مال کی محبت زیادہ. یہ اس کی علت ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ انسان لحب الخیر، خیر کی محبت. حب کے معنی محبت، کس کی محبت؟ الخیر، خیر معنی مال. اللہ نے مال کو بھی خیر کہا. جب اللہ ہی نے خیر مال کو کہہ دیا تو اب مال یعنی خیر کی محبت اگر دل میں ہے تو پھر کیا معیوب ہے؟ بندہ سوال کر سکتا ہے. جب اللہ نے خود مال کو خیر کہا تو خیر کی طلب اگر دل میں آئی ہے تو خیر کی طلب تو اچھی چیز ہے. اس کو حل کیا ہے؟ جلال الدین رومی نے مثنوی کے اندر کہا ہے بیت الخلاء جانا ضروری ہے، لیکن بیت الخلاء سے محبت کسی کو ہے؟ بھائی اٹھا دو، کسی کو ہے؟ تو جانا ضروری ہے، سب جائیں گے، حاجت ہے یہ، لیکن محبت نہیں ہے. آپریشن کرائیں گے بیماری کے موقع پر، حاجت ہے یہ، محبت اس سے نہیں ہے. دوا کھائیں گے، حاجت ہے یہ، محبت اس سے نہیں ہے. کڑوا گھونٹ پیئیں گے، خیرات کس کر پیئیں گے شکر ہوئی تو، لیکن محبت اس سے نہیں ہے. رومی کے الفاظ سنو، وہ فرماتے ہیں آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلا کے کشتی است. پانی جب کشتی کے نیچے نیچے رہتا ہے تو کشتی کی پشتی ہے، کشتی خوب چلتی ہے، خوب چلتی ہے. اور وہی پانی جو کشتی کو چلانے کا سبب تھا، اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو ہلا کے کشتی است. اب کشتی کو بچانے والا کوئی نہیں. تو پانی کے بغیر چلتی نہیں کشتی. کیا بات ہے بھائی؟ پانی کے بغیر کشتی نہیں چلتی. لیکن وہی کشتی اگر پانی جو کشتی کو ضروری تھا وہ پانی کشتی میں آ گیا تو اب کشتی کو ڈوبنا ہے. اس تشبیہ سے رومی کا کہنا چاہتے ہیں مال کے بغیر بے شک دنیا نہیں چلتی، مال تو خیر ہے، کے بغیر کشتی نہیں چلتی. لیکن وہی پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی اب بچتی بھی نہیں. یہی حال مال کا بھی ہے، مال کے بغیر زندگی نہیں چلتی. صبح شام کی روزی بھی نہیں چلتی، اور روزی کے بغیر صحت کہاں سے بنتی ہے؟ ایک داڑھ چلے تو 70 بلا چلے، کھائیں گے تو چلیں گے نا. تو روزی اسی کے بغیر نہیں چلتی. مال کے بغیر روزی نہیں، مال کے بغیر بیوی نہیں، مال دیں گے تو آئے گی، مال کے بغیر وہ بھی نہیں آئے گی. عمرہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، مہمان نہیں، دوست احباب سب چلے جائیں گے. تو مال تو ضروری ہے، اس لیے اللہ نے اسے خیر کہا. یہ ذریعہ خیر ہے، خیر کا وجود اس سے پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن مال سے محبت نہیں کرنا. مال محبت کی چیز نہیں ہے. مال سے محبت قارون نے کیا، اب تک ہنس رہا ہے. مال سے محبت فرعون نے کیا، پانی میں غرق ہوا، آگ میں نکلا ہے. قرآن کی گواہی موجود ہے. اغرقوا فادخلوا نارا، آگ میں نہیں گیا، پانی میں گیا، مگر نکلا کہاں؟ آگ میں. تو مال ضرورت کی چیز ہے، بس اس کو اتنا ہی سمجھنا، اسے محبت نہیں کرنا. محبت کے لائق نہیں ہے وہ. مال کی ضرورت ہے، ضرورت کی حد تک اس کو استعمال کرنا، اس کو محبوب نہیں بنانا. محبوب کے لائق نہیں ہے وہ. مال کبھی سوچا نہیں ہوگا آپ نے کہ مال کو اللہ نے یہاں خیر کہا ہے کیونکہ وہ ذریعہ خیر ہے. لیکن آپ مال کو مال کیوں کہتے ہیں؟ مال کو مال اس لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی طبیعت ادھر مائل ہے، جدھر دل جائے وہی مائل ہے. ما ذهب الیہ القلب وہ مذہب ہوتا، جدھر دل جائے وہ مذہب. تو مال کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں. رأیت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب، رأیت الناس قد مالوا الى من عنده مال. ہم نے لوگوں کو جاتے دیکھا ہے اسی طرح جدھر ذهب اور سونا ہوتا ہے، لوگوں کو مائل ہوتے دیکھا ہے جدھر مال والا ہوتا ہے. تو مال میلان پیدا کرتا ہے، تبھی تو امتحان ہوگا آپ کا. امتحان تو تبھی ہوگا. ادھر شمع جلتی ہے، ادھر رخ روشن ہے، ادھر جاتا ہے. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھوں یا ادھر آتا ہے پروانہ. تبھی تو امتحان ہوگا. ادھر اللہ کا حکم ہے، ادھر مال کی محبت ہے. نکالتا ہے پھسل کے نہیں دیتا. مہمان آیا ہے کھلاتا ہے کہ بڑھا دیتا، معلوم ہو جاتا. تو مال سبب خیر ہے، لیکن مال کی محبت درست نہیں ہے. مال حاجت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے، اس کو اسی طرح سمجھو. اگر مال کی محبت نکل گئی اور سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو حاجت کی چیز ہے. اور مال کی خوبی ہے جب تک خرچ ہوتا نہیں نفع دیتا نہیں. آپ کے پاس رہے گا نفع نہیں دے گا. جب میں 500 کی نوٹ نفع دے گی، نکلے گی باہر تو نفع دے گی. جب تک تمہارے ساتھ رہے گی گرمی ضرور ہوگی لیکن نفع نہیں دے گی، نکلے گی نفع دے گی. اس لیے اس مال کو رب خیر کہا ہے. اس مال کی محبت اگر پیدا ہو گئی تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ ناشکرا بن جاتا ہے. ہر جائے در گھسیٹ سب جمع کر لیتا ہے. جیسا مال مل جائے، جہاں سے مل جائے، چاہے شراب بیچ کے آئے، رشوت دے کے آئے، کسی کو ٹھگ کے آئے، غصب کر کے آئے، ہر جائے در گھسیٹ سب جمع کر لیتا ہے. کیوں؟ محبت آ گئی، محبوب بن گئی. وتحبون المال حبا جما، تم بہت جم کے محبت کرتے ہو، سید سید کو اس کو رکھتے ہو. اس وجہ سے انسان ناشکرا بن جاتا ہے. جب وجہ معلوم ہو گئی تو ناشکرا بنا دور کرنا ہے، تو وجہ سمجھ میں آ گئی. اب مال کو محبوب نہ سمجھنا، مال کو ایک حاجت کی چیز سمجھنا. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور.
اللہ نے فرمایا اگر آج نہیں سمجھے تو کیا ہوا، کل سمجھ میں آ جائے گا. آج نہیں سمجھے، 50 سال نہیں سمجھے تو کوئی بات نہیں، جیسے حیات ختم ہوئی اسی دن سمجھ میں آ جائے گا. افلا یعلم، کیا انسان نہیں جانتا، اذا بعثر، جب اٹھایا جائے گا، بعثر نکالا جائے گا. کیا نکالا جائے گا؟ ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے. ما فی القبور، قبر کی جمع قبور، جو کچھ قبروں میں ہے. قبروں میں صرف مردے ہی نہیں ہیں، مردے تو نکالے ہی جائیں گے. زمین میں خزانے بھی ہیں، معدنیات بھی ہیں، سونے چاندی بھی ہیں، جواہرات بھی ہیں، سب نکالے جائیں گے. سورہ زلزال میں انشاءاللہ یہ بحث آئے گی، یہ بحث زلزال میں آئے گی. چور کہے گا ہے اسی مال کی خاطر میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا. زانیہ کہے گی ہے اسی مال کی خاطر عزت بیچی گئی تھی. قاتل کہے گا ہے اسی مال کی خاطر میں نے قتل کر دیا تھا. آج کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. اذا بعثر ما فی القبور، جب ظاہر کیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے. وحصل ما فی الصدور، اور جو سینوں میں ہے اسے نکال کر باہر لایا جائے گا. حصل حاصل کیا جائے گا. کیا حاصل کیا جائے گا؟ ما فی الصدور، صدر کی جمع صدور، سینے میں ہے، مراد دل میں ہے. آپ کہتے ہیں میرے دل میں تو اللہ ہے، دل میں رسول اللہ ہے، دل میں قرآن ہے، دل میں آخرت ہے، یہ سب دل میں ہے. اللہ فرماتے ہیں ایک دن آئے گا میں خود نکال کے باہر رکھوں گا دل میں کیا ہے تیرے، میں خود نکالوں گا تیرے دل میں کیا ہے. تم مجھ سے دھوکہ دے سکتے ہو جو دل کے حال سے واقف نہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ اللہ کی صفت ہے، وہ آنکھوں کی خیانت جانتا ہے، دل میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے. چوریاں آنکھوں کی اور سینے کے راز جانتا ہے سب کو، تو اے بے نیاز. اس کا یہ چیلنج ہے تمہارے سینوں میں کس کی محبت ہے میں نکالوں گا باہر. جب تم چھپانا چاہیں گے چھپے گی نہیں. مال کی محبت ہے یا مال دینے والے رب کی محبت ہے، حقیر خطرے سے انسان بنانے والے کی محبت ہے، یا دنیا کے عاظم محبوبین کی محبت ہے. وحصل ما فی الصدور، جو کسینوں میں ہے اس کو نکال کے باہر رکھا جائے. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، ان بے شک ربهم ان کا رب، بهم ان کو، یومئذ اس دن، لخبیر باخبر ہے. تو ان کے ساتھ لگاؤ لخبیر، بے شک ان کا رب باخبر ہے. کس دن؟ اس دن. بهم ان سے، یعنی اللہ ان سے اس دن خوب باخبر ہے، کوئی چیز چھپانے کے لائق نہیں ہے. اللہ تو آج بھی باخبر ہے، لیکن آج اس کا باخبر ہونا ہم پر ظاہر نہیں کر رہا ہے. نیت باندھتا ہوں 2 رکعت کی، نیت باندھا دی میں کچھ ہو رہا گیا، اب چل رہی ہے نماز، وہ بھی چل رہا ہے، نماز بھی وہ بھی چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے. تو آج اللہ اگر ہمارے سامنے باخبر ہے، دل میں احساس ہو جائے تو فوراً کٹ کرتے اس کو، جھڑک کر دماغ نکال دیتے. لیکن نہیں، جیسے ہی نماز کی نیت باندھا سارا جان دماغ میں آ گیا، یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا. بس زبان تسبیح در دل گاؤ خر، ان چنی تسبیح کا دارت اثر. زبان پر تسبیح ہے اور دل میں گاؤ خر ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، مال ہے، دولت ہے. ایسی تسبیح کیا اثر کرے گی؟ تو اللہ کو باخبر ہے، اس دن ظاہر کریں گے، دیکھنی آتے دل میں کیا ہے، یہ ہے، شکل اس کی بن جائے گی. اس لیے کبھی بھی کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جو دل سے واقف ہو. اللہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو تمہارے دل سے کوئی واقف نہیں. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. سورہ ملک میں کہا کہ اسی کو خبر نہیں، دل جس نے پیدا کیا اسی کو خبر نہیں دل میں کیا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بہت باریک بین ہے. تو جس نے دل کو پیدا کیا ہے اس دل میں کیا کیا ہے اس کو سب معلوم ہے. ہر ایک کے راز ظاہر کر دیے جائیں گے، اس وقت انسان دھوکہ نہیں دے سکے گا. تو خلاصہ یہ ہوا، پوری صورت کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا ہے، اور جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس سے وہ چیز ثابت کی جاتی ہے. گھوڑے کا نام نہیں لیا لیکن مثال دے دیا. وہ ساری صفتیں گھوڑے کی ہیں. ایسا گھوڑا اپنے مالک کا اتنا حکم مانتا ہے، تم پر اللہ کی اس سے زیادہ نعمتیں ہیں، بلکہ بے شمار نعمتیں ہیں، تم اپنے مالک کا حکم اتنا بھی نہیں مانتے ہو، تو تم ناشکر ثابت ہوئے. اس لیے اس ناشکری کی وجہ یہ ہے کہ تم کو ایک مرض ہے، تمہارا محبوب مال ہے، اس مال کو محبوب نہ بناؤ، اس کو حاجت کی چیز بناؤ، ذریعہ خیر ہے، خیر اسے حاصل کر لو. اور یاد رکھو اس دل میں کسی کی محبت بسانا نہیں ہے، اس دل میں اپنے اللہ کی محبت بسانا ہے، کیونکہ دل میں جس کی بھی محبت ہوگی اللہ اس کو ظاہر کر کے رکھیں گے. اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے رہنا، ربی اوزعنی ان اشکر. پوری آیت یاد نہیں ہے تو اتنا کرو، ربی اوزعنی ان اشکر. سورہ احقاف پارہ 26 آیت نمبر 15 میں یہ دعا ملے گی، آپ اس کو یاد کر لیں تاکہ اللہ سے شکر کرنے کی توفیق ہو جائے. خدا آپ دعا کرتے ہیں وضو میں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مجھے آپ تعاون کیجیے، میری مدد کیجیے، میرے دل کو مطمئن کیجیے کہ میں آپ کا ذکر کروں، آپ کا شکر کروں. جب تک اللہ نہ کریں گے توفیق دیں گے تب تک دل میں یہ بات نہیں آ سکتی ہے. ابھی بہت کچھ. والسلام على سيد المرسلين يا حي وقيوم برحمتك نستغيث يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك العظيم. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله.